فتوے پہ فتوا، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہاں اجتماع نہیں کر سکتے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہاں یہ نہیں کر سکتے، وہاں وہ نہیں کر سکتے. اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ. اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا. میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کسی نے پوچھا مجھ سے یا جلسے کے بعد کوئی پوچھے گا قاری صاحب آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا. آپ مولوی کو تو جمعے والے دن پرچی لکھ کے دیتے ہو کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کہی. ظاہر بات ہے اہل حدیثوں کو ایسی باتیں کہاں ہضم ہوتی. مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو ذکر اذکار سے مزین کیجئے، اپنی زندگی کو ذکر اذکار سے مزین کیجئے. یہ ساری خرابیاں، یہ عقیدے کی خرابیاں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں اسی لیے تو آتی ہیں کہ ہم نے رب العالمین سے مدد مانگنی چھوڑ دی. بلکہ ہم کسی سے کیا گلہ کریں. سچی بات یہ ہے اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، دعا مانگنی چھوڑ دی. فتوے پہ فتوا، فتوے پہ فتوا، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہاں اجتماع نہیں کر سکتے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہاں یہ نہیں کر سکتے، وہاں وہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا سولجر بازار میں، علماء کافی آئے ہوئے تھے. ایک عالم نے جنازہ پڑھنے سے پہلے عصر یا ظہر کی نماز تھی، اس کے بعد جنازہ ہونا تھا، وہ نماز پڑھائی. نماز کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ کر کے وہ امام صاحب بیٹھے، وہ مستقل امام نہیں تھا وہاں کا، وہ کراچی کے ایک معروف جامع سے آئے تھے. تو امام صاحب نے عزت کے طور پر اپنا مصلی انہیں دے دیا کہ آپ نماز پڑھیں. جب وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے یہ کامیاب کر دے. تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے ہاتھوں پہ. وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی. اس نے تھوڑا زور سے کہا. اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا، ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی. انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا. وہ بیٹھا نہیں. پھر بوڑھا تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا، صفیں چیرتا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ. اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. کتنا غلط میسج آپ نے دیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی پھر وہ دوبارہ اہل حدیثوں کی مسجد میں آیا بھی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ فرض کے بعد دعا مانگنے کو سنت نہ سمجھیں، آپ نہ کہیں یہ سنت ہے. دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا. آپ کہیں دعا مانگنا میری ضرورت ہے، دعا مانگنا میری ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے. دعا کو آپ سنت کے طور پر نہ مانگیں، ضرورت کے طور پر مانگیں. میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کسی نے پوچھا مجھ سے یا جلسے کے بعد کوئی پوچھے گا قاری صاحب آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا؟ نہیں پوچھ سکتے. اس سوال کا جواز ہی نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کہ میں نے سنت سمجھ کے نہیں لگایا. ہاں جس دن میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جو چشمہ لگائے بغیر درس دے گا، تقریر کرے گا،
اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور چشمہ لگا کے درس دے گا تو پورا ثواب ملے گا، چشمے کے ساتھ خطبہ دے گا تو 2 خطبے کا ثواب ملے گا، بغیر چشمے کے دے گا تو آدھے خطبے کا ثواب ملے گا۔ اب لوگ پوچھیں گے حضرت اس کی دلیل کیا؟ آپ نہ کہیں یہ سنت ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اہل حدیثوں کو ایسی باتیں کہاں ہضم ہوتی۔ نوجوان لڑکے نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم اس مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہ لوگ تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ ہر نماز میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے۔ انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔ ارے اللہ سے آپ کی کتنی ضرورتیں ہیں؟ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، نوکریاں نہیں لگ رہی، یہ ضرورت نہیں ہے اب اللہ سے مانگے؟ بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ ضرورت نہیں ہے اب اللہ سے کہیں کہ جب بیٹیاں تو نے دی ہیں تو ان کے گھر بھی تو ہی بسائے گا نا؟ اس حجت سے کبھی مان کے تو دیکھیں اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین تو دینے سے کبھی انکار نہیں کرتا، ہمارے پاس وہ مانگنے والے ہاتھ نہیں ہیں، سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگیے، راتوں کو مانگیے، دن کو مانگیے، خلوت میں مانگیے، جلوت میں مانگیے۔ اس کے لیے تو کوئی وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ میرے کھانے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے۔ اس نے تو ہر چیز اپنے اوپر حرام کر رکھی، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کو کوئی اور مصروفیت ہے، ہمارا وقت آپ کی دعائیں سننے کا منتظر ہے۔ آپ پھر بھی دعائیں نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے، کتنی ساری ضرورتیں ہیں۔ ارے آپ مولوی کو تو جمعے والے دن پرچی لکھ کے دیتے ہو، مولوی صاحب دعا کرانا ہماری بچیوں کے رشتے ہو جائیں، دعا کرانا میرے بیٹوں کی نوکریاں لگ جائیں، حالانکہ پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہو کہ خطیب مسجد کی یا امام مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کہیں نہیں ہے۔ آپ اس خطیب کو پرچی دیتے ہو، لیکن جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والد جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے۔ تو آپ ابا سے بھی تو درخواست کر کے دیکھیں، اماں سے بھی درخواست کر کے دیکھیں، لیکن اماں ابا سے بنا کے رکھی ہو تو درخواست کرے نا۔ مولوی کو تو ہمارے کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے دھڑلے سے پرچی دے کے آتے ہیں۔ ابا کو دیں گے تو وہ تو آگے ہاں تو نے جیسی میرے ساتھ بنا رکھی ہے، میرے دل سے تو بڑی دعائیں نکل رہی ہیں۔